الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ اسلامی ایک فریضہ، ایک اہم فریضہ جو ہم پر ہمارے ان بھائیوں پر جو صاحب استطاعت ہیں واجب ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ جو یہ عید الاضحیٰ کا مبارک تہوار اور یہ مبارک خوشی اور کی گھڑی آتی ہے، اس میں اہل ایمان پر اپنی جان کی طرف سے قربانی کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے۔ جس طرح اسلام نے، مذہب اسلام نے، دین اسلام نے دوسری عبادات کے کرنے کے انعامات مقرر فرمائے، انعامات واضح فرمائے، اور عبادات میں سستی کرنے یا ترک کرنے پر جو ڈانٹ اور جو ڈپٹ ہے، اسی طرح اس قربانی کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب استطاعت جو ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو دین اسلام میں وہ مجرم ہے، اور اس پر ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، تنبیہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دعا کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے اس بیان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے سامنے آج قربانی کے جو فضائل اور قربانی کی جو اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوگی، انشاءاللہ اپنی ذات کی طرف سے خود بھی قربانی ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے۔ تو دوستو، میری آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ آج قربانی کی اہمیت اور فضیلت، قربانی نہ کرنے والوں پر ڈانٹ اور ڈپٹ، اللہ کی نظر میں قربانی کرنے والے اور نہ کرنے والے کا کیا مقام ہے، کرنے والوں کا اللہ کے یہاں سے کیا انعام کے اعلانات ہوتے ہیں، اور جو قربانی نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس کے لیے کیا سخت کا اور اس کے لیے کیا تنبیہ ہے، کیا سختی ہے، اس کے لیے کیا سخت کلمات ایسے شخص کے لیے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں جو قربانی نہیں کرتا۔ دوست اور بزرگوں، اب ہمارے سامنے یہ ذی الحجہ کا، ذی القعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری جمعہ بھی ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ابھی ہمارے سامنے وقت ہے فکر کرنے کا، کوشش کرنے کا، ہمت کرنے کا، اپنے ارادوں کو تبدیل کرنے کا۔ جن بھائیوں کے ارادے نہیں ہیں، کاش کہ ان کے ارادے بدل جائیں اور وہ راہ خدا میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکانے والے بن جائیں، جھکنے والے بن جائیں، اور اپنے آپ کو توبہ اور تائب کر کر
اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج قربانی کی اہمیت پر، قربانی کے فضائل پر آپ حضرات کے سامنے کچھ روشنی ڈالوں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمائے میرے محبوب، اے میرے نبی، کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، میری قربانی بھی، میری نماز بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ فرمایا جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت خم کرنے والا، سر کو جھکانے والا، عاجزی کرنے والا میں ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج تک اور آنے والے کل قیامت تک کے لیے پتہ چلا کہ قربانی کرنا اور یہ قربانی کا ہونا اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا، اس لیے ہمیں ذہن نشین یہ کر لینی چاہیے بات، یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس وقت حج بھی فرض نہیں ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس آیت کے جس لفظ نسک سے قربانی کا حکم دیا گیا ہے، یہ قربانی حج کی قربانی کے علاوہ کی قربانی ہے۔ اور وہ قربانی کون سی ہے؟ یہ 10 ذی الحجہ کی، جسے پورا عالم اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ لفظ نسک کے معنی قربانی کے ہیں، اور اس آیت میں اس لیے قربانی کا ذکر ہے جس کو ہر مسلمان عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص حج کے سفر میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈا لیں تو فدیہ میں روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کر دیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہی آیت کریمہ بھی مکی ہے، اس میں قربانی کا حکم ہے۔ نحر کے معنی اہل لغت نے اگرچہ اور بھی کیے ہیں، مگر نحر کو حقیقی معنی قربانی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ احکام القرآن میں علامہ جساس فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس کے معنی اونٹ ذبح کرنے کے بیان کیے ہیں انہی کی بات صحیح ہے، کیونکہ اس لفظ کا حقیقی مفہوم یہی ہے۔ اور مطلق لفظ نحر سن کر ایک اہل عرب کے ذہن میں یہی مفہوم آتا ہے اور اس کے سمجھ میں یہی بات آتی ہے، اس کے سوا کوئی اور مفہوم نہیں آتا۔ اگر کہا جائے کہ فلاں شخص نے آج نحر کیا ہے تو ہر شخص یہی سمجھے گا اس نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، نہ یہ کہ اس نے آج بائیں ہاتھ پر سیدھا ہاتھ باندھا ہے۔ ذرا سوچیں میرے پیارے دوست، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی اسلامی شعار ہے۔ ہاں، حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کے روز یعنی
10 ذی الحجہ کے روز شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ اور جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کا شمار قربانی میں نہیں بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں بقرہ عید کے دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ کے معمولات کے چند نکات اس طرح ہیں: عید کی نماز پڑھنا، عید کے بعد قربانی کرنا، قربانی کو سنت محمدی قرار دینا، اور نماز سے پہلے قربانی کرنے والے کو تعدیل فرمانا۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قربانی کرتے تھے اور اس کو مسلمانوں کے لیے سنت محمدی قرار دیتے تھے۔ اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے اور کس بات کی وضاحت ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے قربانی کی سنت کو مسلمانوں کے لیے خیر اور ثواب اور برکت کا ایک مجموعہ قرار دیا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہوئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ گویا کہ اصحاب رسول سے لے کر تمام امت کے اہل حل اور تمام امت کے اہل عقائد مسلمان اس سنت مصطفیٰ سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے ہم نشین کرتے رہے، اپنے آپ کو اس سنت مصطفیٰ سے مزین کرتے رہے اور اس دولت سے مالا مال ہوتے رہے۔ اور اسی کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں قابل تحسین فرمایا ہے کہ اس سنت نبوی کو پوری امت نے اپنایا ہے، اور یہ سنت نبوی ہے جسے عمل پیغمبر نے متعین فرما دیا اور متعین فرما کر تمام امت کو سنت نبوی اور حکم ربانی پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوستو۔ حضرت یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں میں نے ابو امامہ ابن سالم انصاری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر خوب موٹا کرتے تھے اور عام مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا۔ ہائے ہائے، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی قربانی کے بارے میں وہی تھا جو انہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل مبارک سے معلوم ہوا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا قربانی کے جانور کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور کو خوب کھلایا جائے، خوب پلایا جائے، قربانی کے جانور سے شفقت اور محبت کی جائے، قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کی جائے، قربانی کے جانور کی صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ سنت صحابہ ہیں، یہ معمول صحابہ ہیں۔ صحابہ کا معمول خدا کو پسند، صحابہ کا معمول مصطفیٰ کو پسند۔ سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ اپنا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بقرہ عید کے دن کا یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوا کہ بقرہ عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک قربانی کرنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا معمول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کرنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تو محبت نبوی میں ڈوبی ہوئی ایک اور بات بھی فرما دی، چونکہ میرے آقا اور محبوب کا معمول بھی 2 مینڈے قربان کرنے کا تھا تو میں نے بھی ادائے رسول کی پیروی اپناتے ہوئے اپنا معمول یہی بنا لیا کہ میں بھی 2 مینڈے قربانی کروں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہی تو انجام ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی یہی تو پہچان ہے، اسی کو تو محبوب کی ادا کہتے ہیں، یہی تو عشق رسول ہے۔
محبوب کی اداؤں کو اپنانا، محبوب کی اداؤں پر مر مٹنا، اسی کو تو عشق رسول کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو محبوب پسند کرے اس کو پسند کرنا، یہی تو سنت ہے۔ جن سے محبوب دوستی کرے ان سے دوستی لگانا، جن کو محبوب ناپسند کرے ان سے گریز کرنا۔ سچ ہے صحابہ تو فنا فی الرسول تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ تنقید اور تنقیص نہ بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم مدینہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیا کرتے تھے، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے معمول سے بھی ثابت ہوتا ہے، عید کے دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ قربانی کی ایجاد بندہ نے نہیں کی، بلکہ قربانی خدا کا حکم اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان اور خطبہ، آپ اس خطبے سے یہی سبق دے رہے ہیں اور ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت ابو عبید مولا ابن زبیر کہتے ہیں، انہوں نے بقرعید کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمائے، لوگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک عید تو تمہارے لیے رمضان کی عید ہے اور دوسری عید تمہارے لیے عید الاضحیٰ کی عید ہے۔ تم اس میں اپنی جانوں کی طرف سے قربانی کرو اور اپنا قربانی کا گوشت کھاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک معروف و متواتر عمل رسول کا اس انداز سے تذکرہ فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا عمل تمام اکابر صحابہ میں جاری تھا۔ تمام صحابہ کرام نے اس عمل کو زندہ کیا اور اصحاب رسول اس کو دل اور جان سے ادا کرتے تھے۔ ابن زبیر کہتے ہیں، میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر کو مدینہ میں نماز پڑھائی۔ پھر بعض لوگوں نے سمجھ کر قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر چکے ہوں گے، آگے بڑھ کر اپنے جانور قربان کر دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس نے مجھ سے پہلے قربانی کر لیے اسے پھر دوسری قربانی کرنی چاہیے، اور آئندہ کوئی شخص اس وقت تک قربانی نہ کرے جب تک میں قربانی نہ کر لوں۔ میرے پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ نماز بھی وہی قبول ہوگی جو میرے محبوب کی نماز جیسی ہو، روزہ وہ قبول ہوگا جو روزہ میرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچاؤ۔ صدقات و خیرات نوافل وہی قبول ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ ذکر اور فکر بھی وہی قبول ہوگا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچاؤ۔ آج کے ذکر جو دنیا گھڑنت مولوی، پیٹ بھر مولویوں نے جو پتہ نہیں کہاں سے لا کر طرح طرح کے ذکر پیدا کر دیے، کہیں درود تاج بنا کر پیش کر دی۔ یاد رکھ لو، آج کے اس طرح کے پیٹو مولویوں کی تراش خراش کی ہوئی درود میرے محبوب کی درود سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھو، جو قیام اور قعود ہوگا، جو سجدہ ہوگا، جو میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، اور جو خدا اور رسول کے محبوب ہوں گے وہی عمل قابل قبول ہو کر ہمارے لیے بخشش کے ذریعہ بنیں گے، نجات کا سبب ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھ لو، جو عبادت اور ریاضت سنت رسول کے مطابق نہیں، میرے رب کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں پر ہمدردی کو، غریبوں پر ترس کھانے کو اپنے اخلاقانہ کریمانہ عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میرے محبوب کو اپنے امت کے غریبوں کے بارے میں کتنا خیال تھا۔
حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقرعید کی نماز پڑھی، پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نام پر اور اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو، مجھے کہنے دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غریبوں کا اس قدر فکر تھا جو گھرانے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب میں ان کو بھی شریک کر لیا۔ او مسلمانوں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ غریب جو حضور کی یادوں میں شامل ہو گئے، کتنے خوش قسمت میں وہ لوگ جن کی قربانی پیغمبر اعظم نے ادا کی۔ امتی کا بھی فرض ہے کہ رسول رحمت کی اطاعت کریں، امتی کا بھی فرض ہے رسول رحمت سے محبت کریں، امتی کا بھی فرض ہے اس رسول رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، کالی کملی والے کی سنت پر اپنی جان کو فدا کر دیں۔ امتی کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کر دیں۔ کون رسول؟ وہ رسول جس نے اپنی امت کے لیے مانگا، ہر وقت مانگا، ہر گھڑی مانگا۔ آج امتی کے لیے بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ایک امتی کا فرض بنتا ہے اپنے محبوب کو اپنی ہر عبادت میں یاد کریں اور اپنے محبوب پر اپنی جان فدا کریں۔ مسلمانوں ذرا غور کریں، ہم اس رسول کے امتی ہیں جس نے ہمیں قربانی والا ایسا اہم عمل دیا، خود اس سنت کو زندہ کر کر ہمارے لیے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے قربانی کی۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، قربانی اس قدر عظیم الشان عبادت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قربانی فرمائی اور قربانی کے جانور کو ذبح بھی فرمایا۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن 2 مینڈے خریدتے تھے، خوب موٹے تازے بڑے سینگوں اور چت قبریں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے ہوتے اور نماز کو ادا کر لیتے، خطبہ سے فارغ ہو جاتے، ان میں سے ایک مینڈا پیش کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے کھڑے اس کو ذبح فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کر آپ کہیں آگے جاتے، گھر جاتے، اس سے پہلے کہ آپ قربانی کیا کرتے۔ مدینہ منورہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا وقت گزرا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قربانی کی۔ ذرا وہ لوگ سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خیال کریں جو کہتے ہیں قربانی ملاؤں کی ایجاد ہے، جو یہ کہتے ہیں قربانی مولویوں کی ایجاد کرتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ان کو کہتے ہوئے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی زمین پر چلتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس کا رزق کھاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ ایک تو نافرمانی کرتے ہیں کہ قربانی نہیں کرتے، اوپر سے الزام تراشتے ہیں۔ ذرا کان کھول کر سنیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمان ابن عمر قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ 10 سال تک میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منورہ کے اندر قربانی کی۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، وہ مسلمان جو قربانی کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس میں استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، گھڑی بھی ہے،
اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو شخص قربانی کرنے کا حق رکھتا ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ذرا غور کرو، قربانی کا حق رکھنے والے اگر قربانی نہیں کرتے تو نہیں کریں تو ان کے لیے کیسا زبردست تماچا ہے، کیسی تنبیہ اور ڈانٹ ہے۔ ذرا سوچے جو قربانی کی سنت کا استہزاء کرتا ہے، ذرا وہ بھی سوچے جو قربانی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ ذرا وہ مسلمان بھی سوچے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے پھر اس کے باوجود قربانی کو فضول قرار دیتا ہے، اس سنت سے منہ پھیرتا ہے۔ جو قربانی کی سنت کو غیر ضروری سمجھتا ہو، آج اس حدیث پر غور کر لیں۔ فرما وہ اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے، اسے مسلمانوں سے الگ تھلگ اپنا راستہ بنانا چاہیے۔ فرمایا مسجدیں اور عیدگاہیں ایسے لوگوں کی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں اور اپنی زندگی کا سرمایہ سبیل رسول اور سبھی فی سبیل اللہ کا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے راستے کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق قربان کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق قربان کرتے ہیں۔ جب مانگا جائے، جتنا مانگا جائے، جیسے مانگا جائے، جب دینے کو تیار ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے عقیدے کی درستی کا اعلان فرما دیا، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اپنی مرضی کے مطابق تم جی نہیں سکتے، اپنی مرضی کے مطابق تم مر نہیں سکتے، اپنی مرضی کے مطابق جیسا آیا، جب جی میں آیا، جیسی چاہ نماز ادا کر لی، نہیں، جیسا میرا حکم ہے ایسے نماز ادا کرو، جب حکم ہے جب ادا کرو، جتنا کہا جائے اتنی نماز ادا کرو، جیسے کہا جائے قربانی دو۔ فرمایا کہ جو شخص ان 3 دن کے اندر اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ قربانی کر سکے اور پھر قربانی نہ کرے، اللہ رب العالمین کے یہاں مجرم ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں اس وقت تک آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ پیش کی ہیں جن سے قربانی کا ضروری ہونا اور سنت رسول ہونا ثابت ہو گیا۔ قرآن و حدیث کے اس ذخیرے کے ہوتے ہوئے ہم میں سے کس کی اتنی ہمت ہے کہ پھر ہم قربانی کرنے سے اعراض کریں؟ اگر ہمارے اندر قربانی کرنے کی صلاحیت ہے اور قربانی کرنے کا حق ہمارے اوپر ہے اور قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، پھر اگر ہم اس عمل کو نہیں کرتے، ہمارے لیے کیا حق ہے کہ ہم اس رب کی زمین پر بھی رہیں جو ہم کو کھلانے پر قادر، پلانے پر قادر۔ اس لیے توبہ کریں، اللہ پاک ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائیں اور ہمت کریں اور عزم کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی وقت باقی ہے، اپنے ارادوں کو تبدیل کریں گے اور انشاءاللہ قربانی دیں گے اللہ کی۔ اور قربانی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ادا کریں، میرے محبوب کی سنت کے مطابق ادا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تمام اہل ایمان کو اللہ پاک اپنا
حکم پورا کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کے لیے قبول فرمائیں، اور اس قربانی جیسے ایک اہم عمل کو اس اہم موقع پر، اس مبارک موقع پر ہم سب کو عطا کرنے کے لیے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔